حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور وہ کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی پر ظلم کرے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ کسی بھی فارم میں ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، ناانصافی، کسی کا حق نہ دینا، کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کرنا، حتیٰ کہ کسی کی غیبت چغلی کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، لہٰذا ہمیں اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صحیح ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہم اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے کچھ بھی نہیں پا سکتے اللہ کی مرضی اور توفیق کے بغیر۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، یعنی کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ نہ ملے۔ کہا، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، تو تم مجھ سے ہی لباس یعنی پوشاک مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ روزانہ دن میں کتنی بار ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کتنی غیبت، چغلی، جھوٹ، منافقت۔ لہٰذا تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے، اس لیے ہر چیز صرف اسی سے مانگی جائے۔ ہدایت سے لے کر رزق تک ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ ہدایت سے لے کے رزق، ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے بے پایاں کہ جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔
اللہ کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا ہو کر ہے اور اسی سے دعا اور استغفار اور حاجات طلب کرے۔ انسان کے اچھے برے اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے اور روز قیامت وہ کھل کر انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو اس کا حساب دینا ہے۔ اچھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ انسان کے برے اعمال اس کے نفس کے باعث سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے برے اعمال کے ارتکاب میں تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کوتاہیوں ان سب پہ خود کو ملامت کریں اور انہیں دور کریں۔